دیر اس لیے کہ آج کی یہ شب گزرنے کے بعد کل کی شب ہوگی، اور کل کی شب کے بعد جو شب آنے والی ہے وہ برات کی شب ہے، اللہ اکبر، نجات کی شب ہے، انسان کے لیے مغفرت کی شب ہے، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت ترین رات ہے، فیصلوں کی رات، رزق کے تقسیم کے فیصلوں کی رات، بچوں کے ولادت کے فیصلوں کی رات، موت و حیات کے فیصلوں کی رات، دعا کی قبولیت کی رات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جبریل نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو 300 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور بڑی مشہور روایت ہے، اللہ اکبر، کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، کتنے بندے بخشے جاتے ہیں، اللہ اکبر، غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق تک اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی بندہ مغفرت کا طالب تاکہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی بندہ روزی کا طالب تاکہ اس کو روزی عطا کی جائے، ہے کوئی بندہ دل کی مراد مانگنے والا تاکہ اس کی مراد پوری کی جائے۔ اندازہ فرمائیں، قدرت کی طرف سے خود اعلان ہو رہا ہے، اللہ اکبر، یہ کسی دنیا دار کا اعلان نہیں ہے کہ اعلان کرنے کے بعد مکر جائے، یہ کسی سیاسی انسان کا اعلان نہیں ہے کہ اعلان کے بعد بھی عطا نہ کرے، واللہ یہ میرے رب کا اعلان ہے جس کے بارے میں فرما دیں کہ اللہ سچا ہے۔ ایک مقام پر فرماؤ، روزی چاہیے روزی مانگو، رزق چاہیے رزق مانگو، عزت چاہیے عزت مانگو، ارشاد ہوتا ہے آج جو مانگو گے تمہاری جھولیاں بھری جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت رات آنے والی ہے، بخشش کی رات، عطا کی رات۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس ماحول کے اندر ہمیں تو زیادہ گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، زیادہ طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل لوگ پوچھتے ہیں ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، جبکہ دنیا کے اندر ہاہاکار مچا ہو، دنیا کے اندر طوفان بدتمیزی بپا ہو، دنیا کے اندر جرائم اللہ اکبر گھر گھر عام ہو، کہیں پر دھواں پر لاشیں بکھر رہی ہو، کہیں پر اللہ اکبر تباہی مچی ہوئی ہو، کہیں پر انسانی خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہو، کہیں پر بچوں کی جو ہے وہ آواز چیخ اور پکار سنی جا رہی ہو، کہیں پر گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہو، کہیں پر چھت سے بے چھت کیا جا رہا ہو، کہیں پر دوپٹے چھینے جا رہے ہوں، کہیں پر آبرو لوٹی جا رہی ہو، کہیں پر انسانی خون جو ہے پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہو، کہیں پر جانوروں کی تو اہمیت۔ اگر کوئی ہمیں کچھ نہ بھی کرے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم جرم کرو گے تو کوئی کچھ نہ بھی کرے ہم تمہیں ماریں گے، ہم تمہیں ماریں گے۔ مجھے بتاؤ قوم لوط کو مارنے کے لیے کون سا بادشاہ تھا، کون سی سیاسی جماعت تھی؟ اور جان پہ ظلم اس کو کہتے ہیں کہ انسان گناہ کرے، اس لیے کہ انسان جو بھی ظلم کرے گا اس سے دنیا کی مصیبت آئے گی، لیکن جب انسان گناہ کرے گا تو اس سے جہنم کا دردناک عذاب ہوگا۔ اور جہنم کا دردناک عذاب کیا ہے تو یاد رکھنا، اس کے سر پر اپنی جرائم کا بوجھ ڈال کر ہم سبکدوش نہیں ہو سکتے، ہمیں کلین چٹ نہیں مل سکتی۔ اندازہ کریں، قرآن کہانی قصے کی کتاب تو نہیں، لیکن قرآن نے جو قصص بیان کیا ہے اس لیے بیان کیا تاکہ عبرت ہو، ہمیں عبرت ہو، ہمیں پتہ چلے۔ اندازہ کریں، قوم لوط نے جب جرم کیا تو اللہ پاک نے آسمان سے ڈائریکٹ پتھر برسائے، اور پتھر برسے کی شان سے اللہ اکبر، توجہ تو کریں، غور تو کریں کہ شان سے پتھر برسے، پتھر سر پہ گرتے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، بہت بڑے پتھر نہیں تھے، چھوٹے پتھر سر پہ گرتے تھے، اور وہ انسان کے وجود کو چیرتے ہوئے نیچے سے باہر ہو جاتے تھے۔ اندازہ فرمائیں، اندازہ کریں، کیا آج میری قوم میں قوم لوط کا گناہ موجود نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کچھ لوگوں کو ہواؤں سے میرے اللہ نے برباد کر دیا، آندھی سے میرے اللہ نے برباد کر دیا، کچھ لوگوں کو
तूफान नूह से मेरे अल्लाह ने बर्बाद कर दिया, कुछ लोगों को पानी में डुबा कर मेरे अल्लाह ने बर्बाद कर दिया। पता चला जहां गुनाह होगा वहां फना होगा, वहां आबादियां वीराने में तब्दील होगी। फिर उसका इलाज क्या है, उसका हल क्या है? मैं समझता हूं इंसान जितने गुनाह कर रहा है, शायद हम लोगों से ज्यादा आपको पता है हम क्या गुनाह गिनवा सकते हैं। आपको जो गुनाह के बारे में इल्म है, अल्लाह अकबर, कौम लूत का अमल इस कौम के अंदर मौजूद, कौम आद का गुनाह इस कौम के अंदर मौजूद, कौम समूद का गुनाह इस कौम के अंदर मौजूद, अल्लाह अकबर, कौम शुएब का गुनाह इस कौम के अंदर मौजूद, कौम नूह का गुनाह इस कौम के अंदर मौजूद। वो कौन सा गुनाह है जो हम नहीं कर रहे हैं? याद रखना, उन्होंने तो दो चार गुनाह किए और उसके बाद उन पे पत्थर बरस गए, उन पे हवाएं आ गई, उन पे सैलाब आ गया, उन पे आंधियां आ गई, अल्लाह अकबर, उन पे जलजले आ गए, उन पे चिंगाड़ आ गई, अल्लाह अकबर। कभी कभी उन पे जुओं का अजाब आया, उन पर खून का अजाब आया, उन पर दीमक का अजाब आया, उन पर मेंढक का अजाब आया, तरह उन पे अलग अलग किस्म के अजाबात आते रहे। लेकिन मुसलमानों, आज इज्तिमाई तौर पर हम पर इसलिए अजाब नहीं आता, इसलिए कि हमारे दरमियान आमिना के लाल मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह के महबूब मौजूद है। और मेरे इमाम ने उसको बड़े खूबसूरत अंदाज में दो मिसरों में बयान फरमाया। इरशाद फरमाते हैं, अंतफीहिम ने अदू को भी लिया दामन में, अंतफीहिम ने अदू को भी लिया दामन में। ऐश जावेद मुबारक तुझे शैदाई दोस्त, अरे उनकी मौजूदगी तो दुश्मनों को भी अजाब से बचाए हुए हैं। अगर तू रसूलुल्लाह का वफादार हो जाए, जब दुश्मनों को उनकी मौजूदगी बचा सकती है, तो हुजूर का वफादार होगा, इस दुनिया में भी अजाब से बचेगा, आखिरत में भी अजाब से बचेगा। इस शान से कि ढूंढाई करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। लेकिन इंसान आए तो दामन में, आज इंसान हुजूर के दामन में आने की बजाय गुनाहों के दामन में आ रहा है, जराइम के दामन में आ रहा है। अल्लाह के बंदो, जहां गुनाह है वहां फना है, और अगर गुनाहों के वबाल से, जराइम से बचना है तो आइए उसका बेहतरीन इलाज ये है कि अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो।